خیر خواہی یہ ایک بہت جو ہے وسیع موضوع ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الدین النصیحہ، فرمایا کہ دین جو ہے یہ نصیحت اور خیر خواہی ہے، اور دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اس طرح کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، کہ بے شک تمام ادیان میں سب سے بہترین افضل ترین دین وہ دین اسلام ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین خیر خواہی ہے لیکن کس کے لیے؟ فرمایا وَلِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِعَامَّتِهِمْ، فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے، کتاب کے لیے یعنی قرآن عظیم الشان، وَلِرَسُولِهِ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ اور تمام مسلم ائمہ جو سلطان ہوتے ہیں بادشاہ، وَعَامَّتِهِمْ اور عام لوگوں کے لیے دین و خیر خواہی ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو اور اس کی ہر عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، یعنی دین کی تمام جو عبادات ہیں، نماز ہیں، روزہ ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، کلمہ شہادت ہیں، یعنی بندی کی تمام عبادات خالصتاً للہ فی اللہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوں، اس میں کوئی دنیاوی لالچ، ریا اور کوئی ذاتی اغراض و مقاصد نہ ہو۔ بندہ جو بھی کام کرے وہ کہتے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے کرنا، نہ کسی سے توقع ہو کہ میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں کل اس کا بدلہ وہ دیں گے۔ اور فرمایا کہ نبوت اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس سے بچا لائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر خواہی ہے۔ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا عقیدہ رکھا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔ بے شک بندہ کلمہ پڑھتے ہوں، نمازی ہیں، روزہ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے خانہ کعبہ، صفا مروہ منی مزدلفہ، تو یاد رکھنا چاہیے عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا اساس اور بنیاد ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ رسول کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین زبان اور دل سے تسلیم کیا جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے فرمایا کہ حلال ہے یہ کرو۔ اس طرح بہت سارے لوگ سنت نہیں پڑھتے، وہ کہتے کیوں سنت نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بندہ فرض نماز ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے کہ جی بس مجبور ہوں، کمزور ہوں، کپڑے پلید ہیں،
بس دعا کرے کہ میں نماز شروع کروں، ایک فرض نہیں پڑھ رہا، لیکن ان کی نیت کو دیکھ لے، کلام کو، جو گفتار ہے ادب سے بنا ہوا ہے۔ دوسرا نمازی ہے، دیندار ہے، لیکن کہتے ہیں سنت اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمام ائمہ اکرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کی جو اصحاب ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بندہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی سنت کی توہین کرنا، سنت نہ پڑھنا، فرض نہ پڑھنا اور چیز ہے، سنت کو ہلکا سمجھنا۔ اور علامہ شیخ ابن تیمیہ نے، مشہور عالم، انہوں نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ سنت کی اہانت کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ تو لہذا آپ کوشش کریں خود بھی ہفتہ اتوار کو مساجد کی طرف آئیں اور اپنی اولاد کو ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ انہیں آداب دین سکھائیں، آداب شریعت، آداب قرآن، آداب رسالت۔ یہ ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلِكِتَابِهِ کہ یہ دین خیر خواہی ہے قرآن عظیم الشان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جب بولنے کے قابل ہو جائیں، پہلے نمبر پہ ان کو قرآن عظیم الشان ناظرہ اور تجوید کے ساتھ پڑھائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، 2-2.5 سال کی عمر میں ہی وہ کہتے ہیں کہ جی اسکول بھیجنا شروع کر دے، جی ABC، وہ بھی ٹھیک ہے، ABC ان کا جو بزنس ہے، دنیا ہے، الف با تا سا یہ دین ہے، یہ آخرت ہے۔ اب دیکھیں نا، کافر وہ اپنے بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں، وہ دین سے ناخبر ہیں، ناواقف ہیں۔ اگر ہم بھی صرف ایک ہی لائن پہ اپنی اولاد کو لگائیں تو ہم نے کب اپنی اولاد کو قرآن سکھانا ہوگا؟ تو بہت سارے بچے ہیں کہ ان کو نماز جنازہ کا علم نہیں، نماز جنازہ میں فرائض کتنے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ والدین کی تربیت اور دنیا کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ ٹھیک ہے وہ بھی پڑھائیں، لیکن ساتھ دین بھی پڑھائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں اپنے نبی کے آداب، اس کے کتاب کے آداب تو لہذا ضروری ہے۔ قرآن عظیم الشان، بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے ٹچ کر سکتے ہیں نہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے بغیر وضو کے قرآن عظیم الشان کو ٹچ کرنا، جو مصحف ہیں، یہ جو نسخہ جو پڑھا ہوا ہے، ایک تو خلاف ہوتا ہے پردہ، ڈائریکٹ قرآن پاک کو مسح کرنا بغیر وضو کے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، تو پوری تحریم ہے۔ ہاں بغیر وضو کے ہیں آپ انٹرنیٹ، موبائل کے اوپر آپ نے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس میں تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، نور الہدیٰ نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بندہ جب بھی بغیر وضو کے ہو جائے، ان کو چاہیے، مستحب ہے کہ وضو تازہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کوئی خبر نہیں ہے کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کب مہمان ہونا ہے۔ بندہ جائیں، رب سے ملاقات کریں، آخری وقت ہو جانگنے کا، حالت نزا ہو، بندہ باوضو ہو اور اس وقت کہے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ،
یہ بہترین ایمان اور بہترین اسلام ہے۔ اور فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، یعنی دین خیر خواہی ہے، یعنی بادشاہوں کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت 54 میل مربع میل، ان کے حجاز کا جو حجاز مقدس ہے، مدینہ المنورہ، مکہ، شام، یمن، بصرہ، کوفہ، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی ان کی دور خلافت میں فتح ہو گئی۔ فاتح القدس بھی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ وہ فرماتے کہ اگر دجلہ فرات کے کنارے ایک کتا پیاس کی وجہ سے مر جائیں، فرمایا کہ قیامت کے دن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے، حکمران کو چاہیے کہ حکمران یعنی دین کا علم رکھتے ہوں۔ جمعے کی نماز میں یہ شرط ہے کہ جمعہ جو ہے سلطان عادل پڑھائے گا، یعنی وقت کب اچھا ہوگا وہ جمعے کی نماز پڑھائے گا، یہ جمعے کی شرائط میں سے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پہلے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، یہ جو خلفائے اربعہ ہیں، یہ تو خلیفہ ہیں، اس کے بعد جو ہے نا بادشاہت کا نظام شروع ہو گیا۔ لیکن جو بادشاہ ہوگا ان کے پاس علم دین ہوگا، حلال اور حرام ان کی پہچان ہوگی، وہ رعایا کی بات سنے گا، ظلم نہیں کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ ملک کے اندر امن ہو، عدل ہو، انصاف ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، لیکن موجودہ وقت میں اب دیکھیے احادیث تو بہت زیادہ ہیں، مدارس بھی بہت زیادہ ہیں، تقاریر بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا رزلٹ نہیں ہے۔ لوگ دن بدن بگڑ رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے سوشل میڈیا، کل ایک مقتدی نے مجھے ایک مولوی کی تقریر سنائی کہ جی اب اذان بھی لاؤڈ اسپیکر میں نہ کریں۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے جو قریب کے گھر ہے اس میں ہو سکتے کوئی مریض ہو۔ یاد رکھنا چاہیے اذان جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، شروع کرتا ہے، شیطان جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، اور شیطان کی ہوا بھی نکلتی ہے۔ حدیث میں وَلَهُ دُوَرْتٌ، ایک ریح ہوتا ہے بغیر آواز کی، میں نے کہ ان کی آواز بھی نکلتی ہے ہوا کے ساتھ، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا دور بھاگتا ہے۔ پھر شیاطین جو ہے دو قسم کے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہیں اور جنات میں بھی۔ یہ جو امریکن وزیر خارجہ آئے تھے پاکستان، کولن پاؤل، انہوں نے فیصل مسجد کی اذان کو بند کرائی۔ کیوں؟ میں نے کہا جی مجھے تکلیف ہوتی ہے اذان سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یاد رکھنا چاہیے جو بندہ بھی یہ باتیں کرتا ہے کہ جی اذان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ضیاء الحق کے دور میں ایک وزیر نے اس وقت کے ڈی ایس پی سے مطالبہ کیا کہ جی اذان کو بند کیا جائے ہمارے محلے سے۔ ڈی ایس پی نے بتایا کہ میں نہیں کر سکتا، امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ضیاء الحق کے پاس بھیجا، انہیں کہا صدر کے پاس جائیں۔ ضیاء الحق نے بتایا کہ آپ اپنی رہائش کو وہاں سے شفٹ کریں،
یعنی اگر اذان سے آپ کو تکلیف ہے تو آپ اپنی رہائش کو شفٹ کریں. میں نے کہا اذان کو ہم بند نہیں کر سکتے. تو غرض یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے مولانا حضرات آ گئے ہیں کہ وہ مدرسے کے پیچھے سے بھی نہیں گزرے اور وہ فیس بک کی مولوی جناب بن گئے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہاں پہ اذان دیتے؟ وہ مینار کے اوپر، نیچے کیوں نہیں دیتے؟ حدیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ مینار پہ چڑھ کے تاکہ زیادہ لوگوں کو آواز پہنچ جائے، نماز میں زیادہ لوگ شریک ہو جائیں. چونکہ تقریر اور ہے اس لیے یہ بھی ضروری ہے، چونکہ ہر ایک بندہ فیس بک اٹھاتا ہے اور یہی باتیں سنتے ہیں اور لوگوں کی ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہوتی ہیں. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مینار میں اور مینار کی چاروں کونوں میں ہر طرف دوڑتے. اس کا مقصد کیا تھا؟ موجودہ وقت میں لاؤڈ سپیکر کا مطلب اور مقصد یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کام میں مصروف ہوتے ہیں، تاکہ اذان کی آواز سن کر اپنی کام کو بند کریں. بے شک کوئی بندہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل تو گھڑی بھی ہے، موبائل ہے، تو اس کے باوجود بھی کیونکہ انسان ہے خلق الانسان ضعیفا، تو غرض یہ ہے کہ یہ خیرخواہی کے کام ہیں وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. اور فرمایا کہ ائمہ اور فرمایا عامتہم، دین خیرخواہی ہے عام لوگوں کے لیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا آغاز مسجد نبوی سے ہو گیا. مسجد نبوی میں اسلام کا کانسیپٹ ہے اور مسجد کی جو تعریف ہے علامہ ابن عابدین شامی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ اور پنجگانہ نماز کی اغراض اور مقاصد یہ ہے کہ تمام مسلمان ہفتے میں ایک بار ایک دوسرے سے مل جائیں، ملاقات کریں. اگر اس میں کوئی مقروض ہے مقروض کی مدد کی جائے. ایک بندہ ہے ان کے گھر جو ہے نا بچی بالغہ ہو چکی ہے لیکن کمزور ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ باقی لوگ مل کر آپس میں 2-2 3-3 5-5 ہزار رقم جو ہے آپس میں ملا کے ان کا کوئی ایک سامان ہے، ڈبل بیڈ ہے، وہ خرید لیں، جہیز کا سامان ہے، ان کے لیے جو کپڑے ہیں، ضروری اشیاء ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو ان کی شادی میں آپ لوگ مدد کریں. جمعے کی نماز میں یہ معلوم ہے کہ فلاں بندہ بیمار ہے، نمازوں میں نہیں آ رہے، تو نمازی آپس میں مل کر ان کے گھر جائیں، ان کی عیادت کریں. اور دوسری حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں ارشاد فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، اے میرے بندے تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. بندہ عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین تو تو رب ہے، بیماری سے پاک ہے، میں کس طرح تیری عیادت کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ آپ کے محلے میں میرا بندہ بیمار تھا، میرا بندہ بیمار تھا، اگر ان کی بیمار پرسی کرتے آپ تو اس مریض کے پاس مجھے پاتے. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا. بندہ عرض کرے کہ یا الہ العالمین تو تو رب ہے، خوراک سے کھانے پینے سے منزہ ہو. فرمایا گیا کہ تیرے محلے میں یتیم، فقراء، مساکین، مسافر تھے، اگر
تو ان کی مدد کرتے تو مجھے فقراء میں پاتے. تو غرض یہ ہے، اب دیکھیے اسلام کا درس ٹوٹلی ہمدردی، ایثار اور قربانی کا درس ہے. تو اس لیے فرمایا کہ عام لوگ، اب دیکھیے لوگ جو نا شادی کے اوپر کیا کرتے ہیں، شادی کے اوپر دیکھیے دعوتی ولیمہ میں ہم جاتے ہیں، جس وقت ہم نکلتے ایک لفافہ 1000 کا ہوتے ہیں، 2000، 3000، 5000 کا، دلہا یا دلہے کے والد کو جو نا پکڑا دیتے ہیں. اب دیکھیے ہم اسپتالوں میں بھی جاتے ہیں، اللہ کے بندو دلہا جو ہے شاید کہ محتاج نہ ہو، ادھر ہم لفافے تقسیم کرتے ہیں، دیتے ہیں. تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اسپتال میں ہمارا بھائی ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، مثلا کوئی کڈنی پیشنٹ ہے، ڈائلائسس پہ ہیں، ہم صرف جاتے ہیں اور خالی وہاں سے نکلتے ہیں. شاید کہ ہم اس درد کو محسوس کریں کہ ہم ادھر جائیں، فروٹ بھی لے کر جائیں اور ساتھ جو نا 1000، 2000 کا لفافہ بھی ادھر ان کے ساتھ رکھ لیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں مریض تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. مقصد اور معنی یہ ہے کہ اگر آپ مریض کی عیادت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو مجھے وہاں پاتے. تو کلام کا لب لباب خلاصہ یہ ہے، بھائی چارہ ہے نا، بھائی چارہ. نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف اور سعید بن ربی، ان کو بائی، سعید بن ربی انصاری تھا، عبد الرحمن ابن عوف مہاجر. انصاری نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، ٹوٹلی جو مال ہے مکمل مال میں 2 حصے تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کا ہو گیا، دوسرا حصہ میرا. اور فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب ان کی عدت مکمل ہو جائے تو میں نے آپ کی نکاح میں کروانا ہے. اب دیکھیے انصار، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف نے انکار کیا، انہوں نے کہا اللہ آپ کی مال حال میں برکت عطا فرمائے. عبد الرحمن ابن عوف پنیر اور شہد کا کاروبار کرتے ہیں، بنو قینقاع بازار میں جاتے ہیں، حدیث میں ان کا نام بنو قینقاع